اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو اس سلسلے میں چل رہی ہے کہ سونے میں اور خواب دیکھنے میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے لیے بعض ان آیات کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں جس سے سونے اور خواب دیکھنے کی اہمیت واضح اور روشن ہوتی ہے۔ انہی آیات میں سے ایک یہ آیہ کریمہ جو سورہ روم کی 23ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے، دیکھو اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم رات اور دن میں سوتے ہو اور سونے کے بعد فضل خدا اور روزی کی تلاش میں نکل پڑتے ہو۔ اس چیز میں سننے والی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم نے انسان کے سونے کو، چاہے وہ دن میں سونا ہو یا رات میں سونا ہو، اس کو آرام اور راحت قرار دیا ہے جسم کے لیے۔ چنانچہ سورہ نبا میں ارشاد ہو رہا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمُكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نیند کو آرام کا سامان قرار دیا اور رات کو تمہارے لیے پردہ پوش بنایا اور دن کو وقت معاش قرار دیا۔ اس آیہ کریمہ میں جو پہلا جملہ ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمُكُمْ سُبَاتًا، سبات کے معنی ہیں ایسی گہری نیند جس کی وجہ سے انسان کو آرام مل جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے جسم کے لیے آرام دہ ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے عقول کے لیے، ہماری جو عقلیں ہیں ان کے لیے آرام دہ ہیں۔ بعض چیزیں وہ ہیں جو ہماری روحوں کے لیے آرام دہ ہیں۔ آئیے کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت پڑھتے ہیں، جس میں آپ نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں کے لیے آرام دہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، النوم راحۃ للجسد، سونا راحت دہ ہے جسد کے لیے، انسان کے جسم کے لیے، انسان کے بدن کے لیے۔ والنطق راحۃ للروح، اور انسان کا بولنا، نطق کرنا، یہ اس کی روح کو سبک اور ہلکا کر دیتا ہے، اسے آرام دیتا ہے۔ والسکوت راحۃ للعقل،
اور خاموشی عقل کے لیے آرام دینے کا سامان ہے۔ تو اس روایت میں چھٹے امام نے بعض چیزوں کے لیے آرام قرار دیا، جس میں سے النوم راحۃ للجسد، سونا راحت ہے انسان کے بدن کے لیے۔ قرآن کریم کی دوسری آیہ کریمہ سورہ زمر کی، جس میں اللہ تعالیٰ انسان کے سونے کی تشبیہ موت سے دیتا ہے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جس طریقے سے مرنے کے بعد روحیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، اسی طریقے سے سونے کے بعد تمہاری روحیں ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ دیکھو، اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہاری روحوں کو مرنے کے بعد اپنے پاس بلا لیتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ افراد جو سو جاتے ہیں، ان کی روحوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یعنی سونے والے کی روح بھی اللہ کے پاس ہے، اور مرنے والے کی روح بھی اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر روز کا مسئلہ ہے کہ سونے کے بعد ہماری روحیں اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ پھر آیہ قرآن اس طریقے سے وضاحت کر رہی ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر اللہ تعالیٰ ان روحوں کو اپنے پاس روک لیتا ہے جن کے لیے اس دنیا میں موت کو لکھ دیا ہے۔ یعنی جن کو آج مرنا ہے، ان کی روح اللہ کے پاس جانے کے بعد واپس نہیں آئے گی۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جن کی قضا ابھی نہیں آئی ہے، جن کے موت کا وقت ابھی حاضر نہیں ہوا ہے، ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ ایک معدود وقت کے لیے واپس کر دیتا ہے۔ پھر قرآن نے کہا، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یتفکرون، اس چیز میں سوچنے اور فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایسی قوم کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں، یتفکرون، جو فکر کرنے والے ہیں، جو سوچنے اور سمجھنے والے ہیں۔ وہ غور کرے اس بات پر کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر روز سونے کے بعد ہماری روحیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہیں، اور اللہ چاہے تو ان روحوں کو واپس نہ کرے۔ لہٰذا روایات میں کہا گیا کہ انسان کا سونا مرنے کے مانند ہے، اور جملہ حضور پاک نے اس طریقے سے فرمایا کہ النوم اخو الموت، نیند یعنی انسان کا سونا مرنے کا بھائی ہے۔ مرنا اور سونا ایک جیسا ہے، انسان کا سونا مرنے کا بھائی ہے، لیکن فرق یہ ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے، ایک بڑا بھائی ہے۔ سونا چھوٹا بھائی ہے، مرنا بڑا بھائی ہے۔ سونے کے بعد انسان 2-4 گھنٹے میں اٹھ جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان اٹھے گا لیکن روز قیامت۔ انشاءاللہ اس حدیث کی توضیح میں
آنے والے جلسے میں مفصل طریقے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ قرآن کریم کی دوسری آیات اعظام اور دوسری آیہ کریمہ جس میں نیند اور سونے کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، سورہ یونس کی یہ دو آیتیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، اولیاء خدا وہ ہیں جن کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے۔ دیکھیے، خوف آنے والی باتوں پر ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم فلاں سفر پہ جا رہے ہیں، ہماری جان خطرے میں پڑ جائے، یہاں کیا ہوگا؟ حزن نہیں، یہاں خوف ہوگا، یہاں ڈر ہوگا۔ حزن گزری ہوئی باتوں پہ ہوتا ہے، فلاں زمانے میں ہمارے ہاں چوری ہوئی تھی اور ہمارے 1,00,000 روپے گھر سے نکل گئے تھے، اے کاش وہ 1,00,000 روپے ہوتے تو آج ہمارے کام آتے، اس بات پہ حزن ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اولیاء خدا، دوستان خدا، محبان خدا وہ افراد ہیں جن کے اوپر نہ خوف طاری ہوتا ہے اور نہ حزن طاری ہوتا ہے۔ وہ اپنی ساری دارائی کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں۔ یہ اولیاء خدا ہیں کون؟ جن پر نہ خوف طاری ہوتا ہے نہ حزن طاری ہوتا ہے۔ اس کو اس طریقے سے بتایا گیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور تقوی الہی کو پیشہ کار قرار دیا۔ پھر اللہ نے کہا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان لوگوں کے لیے حیات دنیا میں، زندگانی دنیا میں اللہ کی طرف سے بشارت ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان مومنین و متقین کے لیے بشارت ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ایک مومن کی کامیابی ہے کہ اس کے لیے زندگانی دنیا میں بھی بشارت ہوتی ہے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی بشارت ہوتی ہے۔ ایک شخص نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، حضور پاک آپ یہ بتائیے، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اہل ایمان اور اہل تقوی کے لیے اس حیات دنیا میں بشارت ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ تو رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہی الرؤیا الحسنہ یری المؤمن فیبشر بہا فی دنیاہ۔ مراد لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا سے مرد مومن کا بشارت آمیز خواب ہے، جو اس دنیا میں اس کو دکھایا جاتا ہے، اور اس خواب کو دیکھنے کے بعد وہ خوشحال ہو جاتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ ہماری آخرت صحیح اور سالم ہے۔ حدیث اور سیرت میں بھی خواب کی اور انسان کے سونے کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ ہم یہاں آپ حضرات کے لیے بعض روایات کو نقل کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے خوابوں کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام رضا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ رسول اسلام جب مسجد میں تشریف لاتے تھے تو آپ
اپنے امتیوں سے پہلا سوال یہ پوچھتے تھے، حل من مبشرات، کیا تمہارے پاس کوئی بشارت آمیز خبر ہے؟ آپ کی مراد اس بشارت آمیز خبر سے یعنی بہی الرؤیا یا یعنی بہی الرؤیا، حضرت کی مراد جو ہے اس بشارت آمیز خبر سے مومنین کا خواب ہوتا تھا، یعنی پیغمبر کی نگاہوں میں مومنین کے خواب کی اتنی اہمیت تھی کہ آپ مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلا سوال لوگوں سے یہ فرماتے تھے، حل من مبشرات، کیا تم میں سے کسی نے بشارت آمیز خواب دیکھا ہے؟ یعنی حضور پاک ہم کو متوجہ کر رہے ہیں، اپنے خواب کو بے اہمیت مت سمجھو، بلکہ خواب بڑے اہم ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی راز کو انسان پر کھولتے ہیں، اور اگر انسان خواب کی صحیح تعبیر جانتا ہو تو خواب سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے پیغمبر اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں، النوم اخو الموت ولا یموت اہل الجنہ، سونا موت کا بھائی ہے اور اہل جنت مریں گے نہیں، اسی طریقے سے اہل جنت سوئیں گے بھی نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس حدیث میں حضور پاک نے موت کو بڑا بھائی بتایا ہے اور سونے کو چھوٹا بھائی بتایا ہے۔ جس طریقے سے مرنے کے بعد انسان کی روح نکل جاتی ہے، اسی طریقے سے سونے کے بعد انسان کی روح نکل جاتی ہے، لیکن فرق یہ ہے مرنے کے بعد یہ نیند طولانی ہوتی ہے، انسان روز قیامت بیدار ہوگا، لیکن سونے کے بعد انسان کی نیند مختصر سی ہوتی ہے، انسان تھوڑے سے عرصے کے بعد 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹے کے بعد یا 8 گھنٹے کے بعد انسان اٹھ جاتا ہے۔ اس حدیث میں حضور پاک نے فرمایا کہ یہ سونا مرنے کا بھائی ہے، یاد رکھنا ہر روز یہ سونا تمہاری زندگی میں ہے، اگر یہ سونا طولانی ہو جائے گا، یہ سونا لمبا ہو جائے گا اور اتنا لمبا کہ انسان روز قیامت اٹھے تو یہی سونا انسان کا موت میں بدل جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ انسان کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک جسم ہے اس کا اور ایک اس کی روح ہے۔ فرق یہ ہے جسم مادی ہے اور روح معنوی اور اس دنیا کی چیز ہے، اور ایک فرق روح اور جسم میں یہ ہے کہ روح بغیر جسم کے رہ سکتی ہے، لیکن جسم بغیر روح کے نہیں رہ سکتا ہے، دوام نہیں لا سکتا ہے۔ جسم ظاہر بظاہر ہے، ہم کو دکھائی دیتا ہے، لیکن روح غائب ہے، غیر مرئی ہے، جو ہم کو دکھائی نہیں دیتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کا رابطہ اس طریقے سے رکھا ہے، ظاہر اور غائب کا رابطہ اس طریقے سے رکھا ہے کہ ظاہر جسم غائب روح کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، لیکن غائب روح جسم ظاہر کے بغیر رہ سکتی ہے۔ اور یہ قدرت کا ایک اشارہ ہے کہ جب تک ظاہر غائب سے متصل نہ ہو تب تک یہ ظاہر باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ جس طریقے سے جسم کی زندگی
غائب روح سے متصل ہے، ملی ہوئی ہے، اسی طریقے سے انسان کے ایمان کی زندگی بھی ایمان بالغیب سے متصل ہے۔ اگر انسان کا غیب پر ایمان نہیں ہوگا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، اس کا ایمان بیکار ہو جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ النوم اخو الموت، سونا یہ بھائی ہے مرنے کا، لیکن فرق یہ ہے کہ سونا چھوٹا بھائی ہے اور مرنا بڑا بھائی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیغمبر اس طریقے سے انسان کے خواب کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، الرؤیا الصالحۃ جزء من 70 جزءا من النبوہ، انسان کا صالح خواب، انسان کا نیک خواب، انسان کا اچھا خواب نبوت کے 70ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں، خیارکم اولو النہی، دیکھو تم میں صاحبان خرد بہترین لوگ ہیں۔ خیارکم اولو النہی، اولو النہی یعنی صاحبان فہم، صاحبان شعور، یہ لوگ بہترین لوگ ہیں۔ ایک شخص نے اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ اولو النہی کون لوگ ہیں؟ صاحبان خرد کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا اولو النہی اولو الاحلام الصادقہ، صاحبان خرد وہ ہیں جن کے خواب سچے ہوتے ہیں، وہ سونے کے بعد سچا خواب دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آنے والے جلسات میں بیان کروں گا کہ ہم کس طریقے سے کوشش کریں کہ ہم سچے خواب دیکھ سکیں۔ ہمارے اکثر خواب جھوٹے ہوتے ہیں، اضغاث احلام ہوتے ہیں، پراگندہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچا خواب دیکھیں تو پھر ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ انشاءاللہ آنے والے جلسات میں میں ان چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے ایک نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان العباد اذا ناموا خرجت ارواحهم الی السماء، دیکھو جب لوگ سوتے ہیں تو ان کی روحیں ان کے اجساد سے نکل کر آسمان کی طرف چلی جاتی ہیں۔ فما رأت الروح فی السماء فہو الحق، جس چیز کو روح آسمان پر دیکھتی ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے، وہ چیز حق ہوتی ہے۔ وما رأت فی الہوا فہو الاضغاث، اور جس چیز کو روح ہوا میں دیکھتی ہے، فضا میں دیکھتی ہے، وہ اضغاث احلام ہوتا ہے، انسان کا پراگندہ خواب ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ صحیح کریں، سونے کے ان اصولوں پر عمل کریں جن کے ذریعے سے ہم کو سچے خواب نظر آ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔